الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں امن و امان کے قائم رکھنے اور خیر و بلائی کے دنیا میں جو راستے ہیں وہ نیکی میں اور سچائی میں پوشیدہ رکھے ہیں. امن و امان دنیا میں عدل و انصاف یہ امن و امان کا ذریعہ ہے، چین و سکون کا ذریعہ ہے. کوئی قوم اور کوئی ملک اس وقت تک چین اور امن سے نہیں رہ سکتا، اس کو امن اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں کے حکمرانوں میں عدل و انصاف اور مساوات اور برابری کے جذبات کار فرما نہ ہو. اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. جہاں تک دنیا میں ظلم و ستم، ظلم و بربریت اور شیطانیت کے راستوں پر چل کر بہت سے بادشاہوں نے اور راجاؤں نے دنیا انسانیت پر مظالم کو جاری رکھا اور خون کی نہریں بہا دی اور ایسے ایسے ظلم و ستم کیے کہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. دنیا میں فرعون، نمرود، قارون، ہٹلر، بوش نمبر 1، بوش نمبر 2 اور نازی جیسے بڑے بڑے اور اسرائیلی حکمرانوں میں شمعون جیسے بڑے بڑے ظالم حکمران گزرے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کی کوئی حد باقی نہیں رکھی. اسی طریقے سے روس میں اسٹالین اور برطانیہ میں چارلز پنجوم نے بھی امن و شانتی کے نام پر ایسے ایسے انسانوں پر مظالم کیے ہیں کہ قیامت تک تاریخ اس کو بھول نہیں سکتی. لیکن اس کے برعکس، اس کے برخلاف اسلامی حکمرانوں نے بھی ایسی حکومت قائم کی ہے، حکومت کر کے ایسی تواریخ قائم کر دی ہے کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے. کہ مسلمان حکمرانوں نے عدل و انصاف کے ذریعے سے ایسے اصول اور ایسے واقعات رقم کیے ہیں کہ دنیا آج اسے یاد کرتی ہے. مسلمان حکمرانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق حکومت کر کے ایک مثال قائم کر دی اور غیروں کے دل میں ایسا سکہ جما دیا، ایسا سکہ بٹھا دیا کہ غیر لوگ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے. اور اس زمانے میں غیر لوگ خود بغیر لڑائی کیے، بغیر خون بہائے مسلم حکمرانوں کو اپنے اپنے ممالک ان کے قبضے میں دے دیے اور یہ کہہ دیا کہ اس دنیا میں حکومت آپ ہی لوگ چلا سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ جو بادشاہت آپ کی جو ہے وہ آپ کے نفس کے تابع نہیں ہے، بلکہ آپ کی بادشاہت تو قرآن و سنت یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے. اور بلا شبہ رہتی دنیا تک آپ جیسے لوگ ہی دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگوں میں ایسی قابلیت اور ایسی صلاحیت نہیں ہو سکتی. مسلمانوں نے کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑا کہ جس میں انہوں نے سرے منہ ناانصافی کی ہو، ظلم و جبر کیا ہو.
کسی یتیم کے مال کو چھینا ہو، کسی حقدار کے حق کو مارا ہو، کسی بیوہ پر ظلم کیا، اس کو تکلیف پہنچائی ہو، بلکہ جب بھی فیصلے کا وقت ہوتا تو اپنے عارضی مفادات اور اغراض کو بالائے طاق رکھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کیے۔ تاریخ ایسے فیصلوں سے بھری پڑی ہے۔ ہزاروں صفحات مسلمان کی سچائی پر مبنی ہے، اور مسلمانوں کی یہ کارگزاری، حکومت کی یہ کارگزاری گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سرزمین پر اگر کسی نے حق و انصاف کا بول بالا کیا ہے تو وہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ وہ عاشقان نبی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق انہوں نے حکومتیں چلائی، انہوں نے فیصلوں کے وقت اپنے نفس کو کچل دیا اور قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ایسے ہی ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے مصر کو فتح کیا، اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت و عبرت بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت بھی۔ تاریخ میں ان کا واقعہ کچھ اس طریقے سے نقل کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے مصر کو فتح کیا تو مصر کو فتح کرنے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مفتوح قوم کے ساتھ اسلامی رواداری کے ذریعے سے ایسا سلوک کیا کہ وہ مسلمانوں کے اس اخلاق حسنہ اور اس کے اس اعلیٰ بلند کردار کے اسیر بن گئے، غلام بن گئے، یعنی ان کو یہ اخلاق بہت پسند آئی۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عیسائیوں کو اپنی عقائد و نظریات پر عمل کرنے کی پوری آزادی دے رکھی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، بلکہ عیسائی حکمرانی کے زمانے میں ان کو جو آزادی حاصل نہیں تھی اس سے زیادہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دے رکھی تھی۔ چنانچہ مصر میں ایک چوک تھا، وہاں ان کا ایک مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ انہوں نے رکھا تھا۔ کسی نے رات میں اس مجسمے کی ناک کو توڑ دیا، چونکہ یہ مجسمہ ان کے نزدیک بڑا مقدس اور متبرک سمجھا جاتا تھا۔ جب صبح ہوئی اور عیسائیوں نے اس مجسمے کی ناک ٹوٹی ہوئی دیکھی تو پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی، کھلبلی مچ گئی۔ جیسے جیسے لوگوں کو معلوم ہوتا چلا گیا، عیسائی لوگ فوج در فوج، جماعت در جماعت آنے لگے، اور اس مجسمے کے ٹوٹے ہوئے ناک کو، کٹے ہوئے ناک کو دیکھ کر ان کو بڑا غصہ اور رنج و الم ان کے اندر پیدا ہو گیا، اور رہتے رہتے شام تک پورے مصر کے اندر اس افسوسناک حادثہ کا تمام لوگوں کو علم ہو گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ تھا اور وہ ان کے لیے بڑا مقدس تھا، بڑا متبرک وہ سمجھتے تھے، ان کی عقیدت تھی ان کے ساتھ۔ اس لیے ان کو معلوم تھا کہ کوئی عیسائی تو اس مجسمے کا ناک توڑ ہی نہیں سکتا، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی عیسائی اس مجسمے کا ناک توڑے، اس لیے کسی مسلمان کا ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کا ایک وفد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، چونکہ وہ فاتح مصر تھے، گورنر تھے، اور آ کر ان سے شکایت کی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بڑا رواداری کے ساتھ، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ کا استقبال کیا اور آنے کی وجہ پوچھی کہ کس سبب کے بنا پر آپ کا یہاں آنا ہوا۔ تو اس وقت میں سے ایک نمائندے نے کہا کہ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ چوک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا تو ہے کہ وہ غائب ہو گیا. اس نمائندے نے کہا کہ نہیں، غائب تو نہیں ہوا ہے، لیکن کل رات کسی نے اس مجسمے کی ناک کو کاٹ دیا ہے، توڑ دیا ہے، اور یہ کسی عیسائی کا کام نہیں ہو سکتا بلکہ کسی مسلمان کا کام ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی اس بات کو سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا، اور یقیناً کوئی عیسائی تو یہ جرأت اور یہ ہمت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ تو عیسائیوں کا ایک مقدس چیز ہے، مقدس مجسمہ مقدس سمجھا جاتا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ واقعی یہ کسی مسلمان کا کام ہے، مجھے آپ کی یہ بات سن کر بڑا رنج ہوا، چنانچہ آپ اس کی مرمت کرا لیجیے، اگر کوئی بھی خرچہ ہوا، جتنا خرچہ ہوگا ہم اس کو برداشت کریں گے. تو اس نمائندے نے کہا کہ نہیں حضور والا، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جو اس مجسمے کے ناک کا ٹکڑا جو کٹا ہوا ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، اور اگر موجود ہوتا بھی تو اس کا جوڑنا ممکن ہی نہیں ہے. تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس نمائندے نے کہا کہ اب ہمیں انصاف دلائیے، ہمیں اس توہین کا بدلہ ملنا چاہیے، ہم انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا مقدس مجسمہ تھا، چنانچہ ہم آپ کے درمیان انصاف کریں گے، آپ تاوان مقرر کرو، جتنی بھی رقم ہوگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو پورا کیا جائے گا. اس نمائندے نے کہا کہ نہیں حضور والا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس یسوع مسیح کو خداوند کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس مذہبی توہین کو ہم چند درہموں کے ذریعے سے کیسے چکا سکتے اور خرید سکتے ہیں. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس نمائندے نے کہا کہ اگر آپ منظور کرنا چاہتے ہیں تو میں اب حضرات آپ کے سامنے ایک صورت پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ منظور کریں. تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ کیا وہ انصاف کی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کو بدلہ دلا سکے جس سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے. تو اس نمائندے نے پہلے اپنے اراکین کی طرف دیکھا، وفد کے اراکین کی طرف، اور تھوڑی دیر خاموش رہا، اور خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے ایسا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ بنوائیے، اور ہم پھر اس کے ساتھ اسی طرح. ابھی تو وہ آگے بولنے ہی جا رہا تھا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کے عالم میں آ کر کہا خاموش کمینو، خاموش ہو جاؤ، اور آپ نے اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا تھا، اور چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ کا جسم فرتے غضب میں کانپ رہا تھا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خاموش کمینو، انہوں نے یہ بات کرنا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مجسمہ بنوائیے، اور ہم اسی طریقے سے اس مجسمے کی ناک کاٹیں گے. حضرت عمرو بن عاص چہرہ ان کا سرخ ہو گیا. اگر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو اس نمائندے کا سر اسی وقت تن سے جدا کر سکتے تھے، لیکن یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عالی ہمت تھے، برداشت کرنے کا مزاج تھا، وہ غصہ پی گئے. لیکن جو اراکین تھے عیسائیوں کے، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ دیکھیے اب ہمارا انجام کیا ہوتا ہے. چنانچہ کسی قدر تھوڑی دیر بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کم ہوا تو انہوں نے
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بڑے بد تہذیب لوگ اور گستاخ قسم کے لوگ ہو. دل تو چاہتا ہے کہ میں تم میں سے ہر ایک کی گردن کو اڑا دوں، لیکن کیا کرے، تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا سے کس قدر محبت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے ہماری اولاد کی گردنیں کاٹ دی جائے، ہمارے مال و سامان کو لوٹ لیا جائے، خود ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، یہ سب ہمیں منظور ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ہلکا سا، ایک خفیف سا گستاخانہ جملہ بولا جائے وہ ہم نہیں سن سکتے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم بہرے ہو جائے یہ ہمیں منظور ہے، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تمہیں معلوم ہے کہ اسلام میں مجسمے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے. ہم مجسمہ نہیں بنا سکتے اور نہ کسی کو بنانے کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ بنائے اور اس کی تصویر بنائی. ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ نے اس مجسمہ بنانے کی پیشکش کر کے ہمیں رنجیدہ کر دیا، اور اس صورت میں آپ کا انصاف، یہ صورت ہمیں کسی بھی حال میں منظور نہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی انصاف کی صورت ہو تو اس کو پیش کرو. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ مقدس، تمہارے نزدیک مقدس ہے، اور اس کی ناک کو کاٹ دیا گیا ہے، اس لیے آپ کو تکلیف ہوئی ہے. اس لیے اگر تم ہم میں سے کسی ایک کا ناک کاٹ کر مطمئن ہو سکتے ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا، اور اراکین جو عیسائیوں کے آئے تھے وفد میں، وہ سارے ابھی تھر تھر کانپ رہے تھے، اس نمائندے نے تھوڑی ہمت کر کے، تھوڑی جرأت کر کے کہا کہ حضور والا ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی والہانہ اور اتنی مؤدبانہ محبت رکھتے ہیں. ہم بیوقوف اور حماقت ہے، ہم بیوقوف ہے. اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ایسی بیوقوفی اور حماقت نہ کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی بات نہیں کرتے. چنانچہ آپ نے جو تجویز پیش کی ہے وہ ہمیں منظور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کے ناک کے کاٹنے کے بدلے میں ہم کسی ایک مسلمان کے ناک کے کاٹنے پر مطمئن ہو سکتے ہیں. ہمیں یہ تجویز منظور ہے کہ اس کے بدلے میں کسی مسلمان کا ناک کاٹ دیا جائے، ہمیں اس سے تسلی ہو جائے گی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سے کہا کہ جاؤ شہر میں ایک منادی یعنی اعلان کرا دو. وقت مطمئن ہو کر چلا گیا اور شہر میں اعلان کرا دیا کہ آئندہ کل سب لوگوں کو جمع کیا جائے تاکہ سارے لوگوں کے سامنے یہ کام کیا جائے. چنانچہ دوسرے دن سارے لوگ جمع ہو گئے کہ کیا ہونے والا ہے. کسی کو کوئی صورتحال معلوم نہیں تھی کہ یہاں کیا ہونے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور بطری کے اعظم یعنی وہ پادری کو بولتے ہیں، پادری کے بغل میں کھڑے ہو کر اپنے سپاہیوں کے سامنے خطاب کرنا شروع کر دیا کہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پرسوں رات میں چوک میں رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مجسمے کی ناک کو کاٹ دیا گیا. اس کے بنا پر ایک عیسائی وقت ہمارے پاس آیا تھا، انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ یہ کسی عیسائی کا کام نہیں ہو سکتا ہے بلکہ یہ کوئی مسلمان ہی کر سکتا ہے، اور مجھے ان کی رائے سے اتفاق کرنا پڑا اس لیے کہ یہ مجسمہ ان کے نزدیک مقدس ہے، متبرک ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے، اس عقیدت رکھتے ہیں. اس لیے کسی عیسائی کا کام نہیں ہو سکتا بلکہ یہ کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے. اور ہمارا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم میں سے کسی مسلمان کی ناک کاٹی جائے گی
اور اس کے ذریعے سے ان کو تسلی اور ان کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ مجرم کون ہے وہ پتہ نہیں ہے، اور چونکہ انصاف کرنا، انصاف دلانا، امن و امان قائم کرنا اور مجرم کو سزا دینا میرا کام ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن یہاں مجرم معلوم نہیں ہے کہ یہ جرم کس نے کیا ہے، اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سزا میں بھگتوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فاتح مصر کہہ رہا ہے کہ مجرم معلوم نہیں ہے، اس لیے اس سزا کو میں بھگتوں گا، اس لیے کہ میں نے شہر والوں کو امن نامہ لکھ کر دیا ہے کہ اگر میرے ہوتے ہوئے اس ملک میں بدامنی ہوئی یا کسی کو تکلیف پہنچی تو اس کا ذمہ دار میں رہوں گا. اس لیے میں ذمہ داری لیتے ہوئے عیسائیوں کو کہتا ہوں کہ میرا ناک کاٹ دے. یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے، اور فوراً تلوار میان سے نکال کر اس پادری کے ہاتھ میں تھما دی اور اس سے کہا کہ میری ناک کاٹو. پورا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے اور عدل انصاف کے اسپیکر فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں، جن کے پیشانی پر ایمان کامل کا نور چمک رہا تھا. وہ پادری تلوار کو بلند کرنے والا ہی تھا کہ اسلامی فوج کے افسران فوراً آگے بڑھے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم میں سے کسی ایک کی ناک کاٹ دی جائے. ابھی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے کہ فوراً اسلامی فوج میں سے ہر سپاہی آگے بڑھنے لگا کہ نہیں میری ناک کاٹ دی جائے، وہ کہتا کہ نہیں میری ناک کاٹ دی جائے. لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کر دیا، اور ادھر وہ جو پادری تھا وہ تیار تھا، وہ یہی چاہتا تھا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹ کر مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے اور اپنے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جو بغض ہے اس کو ظاہر کیا جائے. لیکن اسی دوران ایک تیز رفتار گھوڑے پر شخص آیا اور امیر المؤمنین حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں وہ کٹی ہوئی ناک تھی، اور اس نے کہا کہ میں نے اس کی ناک کاٹی ہے اس مجسمے کی، اور میں اس کا مجرم ہوں، لہذا میری ناک کاٹنی چاہیے. جب یہ انکشاف ہوا، اچانک ایک شخص آیا اور اس نے جرم قبول کر لیا. یہ انکشاف ہوا تو لوگ حیران و پریشان ہو گئے، بہت زیادہ تعجب کرنے لگے، اس لیے کہ وہ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر تھے، یہ سمجھنے سے عاجز تھے کہ آیا یہ مسلمان انسان ہے کہ فرشتے ہیں. ان کے عدل و انصاف کو دیکھ کر دنگ رہ گئے. اس بطری کے اعظم نے اس کے بعد اس تلوار کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں واپس دے دی اور مخاطب ہو کر کہا، اور یہ الفاظ ہمیں سننے چاہیے کہ اس یسوع مسیح کی قسم، دراصل آپ ہی عیسائیت کے کامل بلکہ اکمل ترین نمونہ ہو. کس قدر کتنا پاک اور کتنا اطہر وجود ہوگا اس مذہب کا جس کو تم پھیلا رہے ہو، اور کس قدر پاکیزہ اور کس قدر مقدس وہ ہستی ہوگی، وہ شخص ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اس پادری نے کہا کہ اگر میں حضور کے زمانے میں زندہ ہوتا تو میں ان کے پیروں کو دھو کر پیتا. اس پادری نے اس کے بعد کہا کہ میں بطری کے اعظم ہونے کی حیثیت سے شہر والوں کی جانب سے اس جرم کو معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ اس مجسمے کی ناک کو کاٹنا اگرچہ بڑا جرم ہے، لیکن اس ناک کے جرم کا بدلہ تم سے لینا اس سے زیادہ، اس سے بھی بڑا ظلم ہے، اس لیے میں اس جرم کو معاف کرتا ہوں. اور اس کے بعد شہر والوں نے نعرے لگائے، اور اس کے بعد اس پادری نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے کلمہ پڑھتے ہی ہزاروں عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ایک نازک لیکن حق و انصاف کے ساتھ جو فیصلہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عیسائیوں کے لیے ایسے حکمران بن گئے کہ رہتی دنیا تک کوئی حاکم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مسلم بادشاہوں اور حکمرانوں کی نقش قدم پر
اور حق و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.